جب کوئی شخص کسی مقصد اور کسی غرض سے اپنا مرکز یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے مقام پر جاتا ہے تو مقصد پورا ہو جانے اور مطلب حل ہو جانے کے بعد وہ اپنی اصلی جگہ کی طرف واپس ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد تھا دین اسلام کے احکام خدا کے بندوں تک پہنچانا اور ان کو توحید پرست یعنی ایک خدا کا ماننے والا بنا کر ان کی نفسوں کو مکمل پاک فرمانا۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرما کر آپ کے دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری فرما دیں تو آپ کو اپنے مرکز اصلی یعنی اصلی جگہ کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا۔ جس کا علم آپ کو بہت پہلے سے تھا، اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ مشکات شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان سے فرمایا مجھ کو میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رو نہیں، میرے بعد اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنسنے لگی۔ یہ دیکھ کر ازواج مطہرات میں سے بعض بیویوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ پہلے ہم نے آپ کو روتے دیکھا اور پھر ہنستے دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور نے مجھ کو بتایا کہ آپ کو آپ کے سفر آخرت یعنی انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا رو نہیں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں کہ جس میں آپ نے وصال فرمایا گھر سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ اپنے سر پر کپڑا باندھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت مسجد میں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور اس پر رونق افروز ہوئے۔ پھر آپ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس ممبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا خدا کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرت کو پسند کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور کے اس ارشاد کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر بہت تعجب میں پڑ گئے کہ وہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو خدا تعالی نے دنیا کی تر و تازگی اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن تاجدار نبوت رازدار نبوت حضرت ابو بکر صدیق فوراً سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہدائے احد پر 8 برس کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔
حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا شہدائے احد کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے 8 برس کے بعد ان پر نماز جنازہ پڑھی، گویا آپ زندوں اور مردوں کو رخصت فرما رہے ہیں۔ شہدائے احد کو اپنی زیارت سے مشرف فرمانے کے بعد لوٹے تو منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، میں تم لوگوں کو دعوت اسلام قبول کرنے اور فرما برداری کے کرنے پر گواہ ہوں، اور تم سے ہماری ملاقات کا مقام ہے حوض کوثر، اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، بے شک مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ حضور کی آخری وصیت۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ بلال، جا کر اعلان کر دو کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، میں ان کو وصیت کروں گا، اور کہہ دو کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہوگی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کے بازاروں اور گلیوں میں اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے مسجد نبوی میں سب لوگ حاضر ہو جائیں، تو اس اعلان کو سن کر لوگ اس قدر گھبرا گئے کہ دکانوں اور گھروں کو ایسے ہی کھلے ہوئے چھوڑ کر مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے، اور اتنے لوگ جمع ہوئے کہ مسجد نبوی میں گنجائش نہ رہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر شریف پر رونق افروز ہوئے اور ایک لمبا خطبہ دیا، بیان فرمایا جو وقت اور حال کے مناسب نصیحت اور شریعت کے احکام پر مشتمل تھا، اور فرمایا، اے لوگو، میرا سفر آخرت یعنی ظاہری طور پر میرا انتقال قریب ہے۔ جان و مال اور سامان وغیرہ کا کوئی بھی حق کسی شخص کا مجھ پر ہو تو اس کا بدلہ آج مجھ سے لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان اس لیے تھا تاکہ بندوں کے حقوق کی اہمیت اور ضرورت ان کی امت پر اچھی طرح صاف اور واضح ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے ہمیشہ دور رہیں۔ دوستو، یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ خطبات محرم کتاب سے لیا گیا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔